پیغمبر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اذا انت حممت بامر، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو اسے کرنا نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے اس کے انجام پر غور و فکر کرنا ہے. اگر انجام میں ہو خیر تو کر لے، انجام ہو برا تو نہ کرنا. اب مثال دوں گا کہ سب کے لیے بات روشن ہو. 4-5 بچے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑ ہو گئے. شوہر جذباتی ہے، جذبات میں کہتا ہے میں تجھے طلاق دوں گا. پیغمبر کی نصیحت یہ بتلا رہی ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ جو تو نے طلاق کا ارادہ کیا ہے بعد میں دینا، اس کے انجام پہ پہلے غور و فکر کرو. تو جو ہے کل ہو سکتا ہے تیری بھی شادی ہو جائے اور تیری زوجہ کی بھی کہیں، ان معصوم بچوں کا کیا بنے گا؟ آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور جذبات میں بعض آ کے کہتے ہیں میں تجھے خیر ماروں گا. پیغمبر کی نصیحت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو تو خیر مارنا چاہتا ہے یہ بعد میں مارنا، انجام پہ پہلے غور و فکر کرنا. تو جو ہے یہ نہیں، بعض ہوتے ہیں چھوٹے سکیل ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے میں 19 میں پہنچ جاؤں، 20 میں پہنچ جاؤں، 22 میں پہنچ جاؤں. وہاں پہنچتے ہیں تو صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نوکری تب بچتی ہے جب آخرت داؤ پہ لگتی ہے. اس لیے میں آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر پہلے غور و فکر کرو. آپ نے نام سنا ہوگا جناب وہب ابن عمرو جنہیں بہلول کہتے ہیں. ہارون الرشید کا رشتہ دار ہے. بندہ اپنے زمانے کا بڑا ذہین قابل تھا. ہارون الرشید نے ایک فیصلہ کیا کہ میں چیف جسٹس کی سیٹ وہب ابن عمرو کو دوں گا، بغیر مانگے دوں گا، بغیر سفارش کے دوں گا. آج کے 15-16 ممالک کا اکیلا سربراہ تھا ہارون الرشید. یہ شام، یہ مصر، یہ ایران، یہ عراق، یہ سعودیہ، یہ سب ایک ہوتا. شام کا ٹائم تھا، طلب کیا گیا، ابھی تک دیوانگی والا رنگ اختیار نہیں. ہارون رشید نے کہا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تجھے قاضی القضات بنائیں گے، بڑا عہدہ تجھے دیں گے. یہ جانتا تھا بھئی وہ نام کا تو میں ہوں گا اور فیصلے اس نے لکھ کے دینے ہیں. توجہ فرما رہے چونکہ بڑا زیرت تھا، فوراً کہتا ہے حضور میں اس کام کی لیاقت نہیں رکھتا. اور جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں نہ اچھی، ان کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ تو فقط یس سننے کے عادی ہوتے ہیں، نو سننے کے عادی نہیں ہوتے. کہا میں لیاقت نہیں رکھتا. وہ بڑے جلال میں آ کے کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. کہتا چلو مان لیتا ہوں تیری بات، جب ہوئی جھوٹا تو پھر ایک جھوٹے کو منصب قضاوت پہ کیوں بٹھاتے ہو؟ اس نے کہا یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم نے تمہیں اس منصب پر بٹھانا ہے. اور کل صبح سرکاری آرڈر جاری ہو. اب وہب ابن عمرو گھر چلا گیا اور اب اس نے ساری رات اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور اندر جنگ چھڑ گئی. کس کے درمیان؟ نفس اور عقل کے درمیان. نفس کہتی تھی لے لے ہوتا تیری بلے بلے ہو جائے گی، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی، تو جو کرنا چاہے گا تو کر لے گا. عقل کہتی تھی نفس کا کہنا نہ مان، چند دنوں کی عیاشی کی خاطر آخرت کا سودا نہ کر. اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے. کبھی نفس غالب آتا ہے تو دل چاہتا کہ لے لوں، عقل غالب آتا ہے کہ میں نہ لوں. لیکن اس محاسبہ نفس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب صبح کو اٹھا تو یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں یہ عہدہ نہیں لوں گا. اب بچوں کیسے؟ ادھر ہے آرڈر. اب اس نے پرانے سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے،
میں رسیاں ڈال دی، ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا، گھر سے باہر نکلا، کبھی ادھر بھاگے اور کبھی ادھر، چل میرا گھوڑا۔ بچے محلے کے بچوں کو کیا چاہیے، انہیں مل گیا ایک تماشا، وہ پیچھے لگ گئے۔ جتنا کسی کا نام بڑا ہوتا ہے اس کی خبر اتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ اب خبر پھیلنے لگی، اتنا زیرک، اتنا ذہین، وہب بن عمرو وہ دیوانہ ہو گیا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ خبر پھیلتی پھیلتی دربار میں پہنچ گئی، ہارون الرشید کو بتایا گیا، اس نے کہا میں جانتا ہوں وہ پاگل نہیں، وہ آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔